السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل سوف يعلمون فسوف يعلمون۔ محترم صدر مجلس، دینی بھائیوں، تعریف و توصیف کی تمام قسمیں خالص اللہ رب العالمین کے لیے لائق و مناسب ہیں۔ درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حاضرین کرام، آج درس کا جو عنوان ہے خوشیاں انتظار کر رہی ہیں، خوشیاں انتظار کر رہی ہیں، یہ درس کا عنوان ہے۔ اگر ہم اور آپ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ انسان کو خوشی کب ملتی ہے، انسان کو خوشی کب ملتی ہے، انسان جب اپنے مزاج کے مطابق چیزیں پاتا ہے تو اسے خوشی ملتی ہے۔ انسان جب اپنے مزاج کے مطابق چیزیں پاتا ہے تو خوشی ملتی ہے، اور اگر مزاج کے مطابق نہیں پاتا تو خوشی نہیں ملتی، اور مزاج کے خلاف پاتا ہے تو خوشی کے بجائے اس کو یا تو غصہ آتا ہے یا افسوس ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر مزاج کے مطابق ہو تو خوشی ملتی ہے، نہیں ہو، کہیں انسان کھانے کے لیے گیا، اب اس کے مزاج کے مطابق ساری چیزیں کھانے کی مل گئیں، وہ طبیعت خوش ہو جاتی ہے اس کی۔ اگر مزاج کے مطابق نہیں ہے تو ناراض تو نہیں ہوتا لیکن خوش نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ضرورت پوری کری اور آ گیا۔ لیکن اگر بالکل مزاج کے خلاف ہو تو انسان غصہ بھی ہو جاتا ہے اور رنجیدہ بھی ہو جاتا ہے۔ بہرحال کل ملا کر مزاج کے مطابق چیزیں حاصل ہونے کو خوشی کا معیار یا خوشی کا سبب ہم کہہ سکتے ہیں۔ اب اگر ہم اور آپ موجودہ دور میں دنیا کے تمام علاقوں میں مسلمانوں کو دین کے بارے میں پڑھنے کی کوشش کریں تو آپ کو ملے گا کہ مسلمان آج دین سے بے حد دور ہے، دین سے بے حد دور ہے، اور لگا کہاں پر ہے؟ خوشیاں حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے، خواہشات پوری کرنے میں لگا ہوا ہے، مزاج کے مطابق چیزیں حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے، چاہے اپنی پسند کا مکان بنانا ہو، اپنی پسند کا کاروبار حاصل کرنا ہو، اپنی پسند کی زندگی جینا ہو، لباس ہو، سہولیات ہوں، یہاں تک کہ ہر چیز میں انسان اپنی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے پوری کرنے میں اس طرح لگا ہوا ہے کہ نہ اسے حلال اور حرام کی تمیز ہے، نہ اسے فرض اور مستحب کا کوئی لحاظ اور خیال ہے، نہ کسی بھی طرح سے حقوق وغیرہ کے بارے میں وہ ذمہ دار ماننا جاتا ہے، بلکہ ہر جگہ کی پامالی کے بعد اسے ایک چیز چاہیے، بس اس کی پسند کی چیزیں اسے مل جائے اور وہ خوش ہو جائے۔ دوسری طرف اگر ہم اور آپ ایک حقیقت پر غور کریں تو آپ چونک جائیں گے، اور جو چیزیں میں اب آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں یہی آج کے درس کا میرا مقصد ہے۔ انشاءاللہ آج درس بڑا مختصر رہے گا، ایک ایک بات بہت دھیان سے سنیں
اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ پوری دنیا کے لوگوں کو، یاد رہے میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا کے لوگوں کو، چاہے وہ کسی بھی دین کا ماننے والا ہو یا دنیا کے کسی بھی کونے کا رہنے والا ہو، دنیا کے تمام انسانوں کو جمع کریں اور جمع کرنے کے بعد انسان کی پسند پڑھنے کی کوشش کریں، جو کہ کامن پسند ہم کہہ سکتے ہیں، مشترک پسند ہم کہہ سکتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ اگر انسان کی خواہشات پڑھنے کی کوشش کریں کہ انسان کی خواہشات ہیں کیا، کن چیزوں کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہے، اور تمام انسانوں کی بات کر رہا ہوں، یہ بات بہت دھیان سے سن لیں، میں مسلمانوں کی بات، تمام انسان خواہشات کے پیچھے، کن خواہشات کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو اگر آپ مشترک خواہشات پر غور کریں تو آپ کو حیرانی ہوگی، کل ملا کر 4-5 چیزیں ہیں، کل ملا کر 4-5 چیزیں ہیں جن کے پیچھے پوری دنیا لگی ہوئی ہے، صرف 4-5 چیزیں، ان میں ہم اور آپ بھی شامل اور داخل ہیں، اور ہر دین کا ماننے والا، غیر مسلم بھی، یہود و نصارہ بھی، سبھی اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر ہم انسان کی مشترک خواہش پر غور کریں تو ہمیں سب سے پہلی چیز ملتی ہے کہ انسان اپنے وجود کو اپنی پسند کے مطابق بنانا چاہتا ہے۔ انسان اپنے وجود کو، اپنی پرسنالٹی کو اپنی پسند کے مطابق بنانا چاہتا ہے، حالانکہ ہم اور آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اگر اس خواہش کی تفصیل میں جائیں تو یہ ناممکن ہے، لیکن لوگ اسے ممکن بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ وجود کے بارے میں آپ دیکھیں، اگر کوئی لمبا ہے تو اس کی پسند یہ ہے کہ تھوڑی سی ہائٹ اس کی، اگر کوئی کم ہائٹ کا ہے تھوڑی سی، اگر کوئی دبلا ہے تو تھوڑا سا پھیل جائے، اور اگر کوئی پھیلا ہوا ہے تو تھوڑا سا سکڑ جائے۔ اس کا چہرہ اگر گول بنا ہوا ہے تو تھوڑا سا شیپ اگر لمبا ہوتا تو مجھے زیادہ چاہیے، اگر لمبا ہے تو تھوڑا سا گول ہوتا تو اچھا ہوتا۔ غرض ہے کہ انسان اپنے وجود کو اپنی پسند کے مطابق ڈھالنے کی کوشش میں جو ہے اس پر راضی نہیں رہتا، بلکہ حاصل کرنے کے چکر میں جو ہے اس پر کبھی خوش نہیں ہو پاتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں، وجود کے بارے میں انسان کی خواہشات آپ نادانی اور بیوقوفی کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتے۔ دنیا کے تمام انسانوں کی خواہش ہے کہ وہ ہمیشہ جوان رہے، کبھی بوڑھا نہ ہو، ہے خواہش یا نہیں؟ جبکہ یہ بچہ بھی جانتا ہے کہ ہمیشہ جوان رہنا ممکن، پھر بھی خواہش ہے جوان۔ ایک بار انسان جوانی پار کر کے جب ادھیڑ عمر کو پہنچتا ہے، 2-4 بال سفید ظاہر ہونے لگتے ہیں تو وہ انہیں چھپانے اور ہٹانے میں اس قدر مصروف رہتا ہے کہ اسے ایک بہت بڑی پریشانی، ارے میرے سفید بال اب لوگوں کو دکھنے لگیں گے، یعنی میری جوانی کے دن اب لگنے لگے، ختم ہونے لگے۔ دنیا کا نہیں، مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، دنیا کا ہر انسان جوان رہنا پسند کرتا ہے، بوڑھا ہونا پسند نہیں کرتا۔ ہمارے جسم کے جو اعضاء ہیں، دانت ہیں، آنکھیں ہیں، وغیرہ وغیرہ ہیں، کوئی نہیں چاہتا کہ ہمارے دانت جھڑ جائیں، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ جوانی کی طرح ہمیشہ دانت بال جھڑ جائیں، کوئی نہیں چاہتا۔ بچپن میں آپ بچوں کے دیکھیں گے بھرے ہوئے بال ہیں سر میں، اور جیسی عمر کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، ادھر سے کم ہو گئے، 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 ارے یہ بھی چلے گئے، یہ بھی چلے گئے، چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہمارے بال جھڑ جائیں، بلکہ ہمیشہ رکھنا چاہتا ہے۔ اگر اس کو اور آگے بڑھائیں تو انسان یہ نہیں چاہتا کہ اس کا جسم کمزور ہو جائے، بلکہ جس طرح وہ جوانی میں ہٹا کٹا مضبوط طاقتور تھا، وہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ ایسا ہی طاقتور بنا رہے، جبکہ ان میں سے کوئی بھی چیز ممکن نہیں ہے۔ لیکن ٹھہریں، ممکن نہیں ہے ایسا نہیں، یہاں ممکن نہیں، کہاں ممکن نہیں ہے؟ دنیا میں ممکن نہیں ہے، ممکن ہے، وہی بتانے کے لیے تو آج میں کھڑا ہوا کہ یہ جو خواہشات ہیں کہ انسان ہمیشہ جوان رہنا چاہتا ہے، انسان کبھی کمزور نہیں ہونا چاہتا، اپنے اعضاء کو ہمیشہ ایک جیسا مضبوط
حالت میں دیکھنا چاہتا ہے، اور سب سے آخری خواہش انسان کی وجود کے بارے میں یہ ہے کہ وہ مرنا ہی نہیں چاہتا، جبکہ کون نہیں جانتا کہ موت سے نجات کسی کو، سب کو مرنا ہے، لیکن آپ کسی سے پوچھیں بھائی آپ موت کے لیے تیار ہیں؟ ابھی تو فلاں اور فلاں کرنا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو حیرانی ہوگی کہ ایک انسان جب پیدا ہوا بڑا چھوٹا سا، تو ایک ہی فکر ہوتی کہ میں بڑا کب ہوں گا، کیونکہ سب لوگ اسے کہتے ہیں ابھی تو چھوٹا ہے، ابھی نہیں۔ وہ بار بار یہ سوچتا رہتا ہے کہ یہ چھوٹا ہے کا تانا کب تک سنتا رہوں، بڑا کب ہو جاؤں گا۔ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی خواہش یہ ہوتی کہ میری زندگی ابھی صرف میری ہے، میری فیملی کب بنے گی، میں آگے زندگی کب بڑھاؤں گا، یعنی شادی کب ہوگی۔ جب شادی ہو جاتی ہے، اولاد کب آئیں گے، اولاد آ جائیں ان کی شادی کب کراؤں، ان کی شادی ہو جائے تو پوتے اور نواسے نواسیاں کب دیکھ لوں، اور پوتے پوتی اور نواسے نواسیاں بھی دیکھنے کو مل جائے نا، تب بھی انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ پوتے پوتیوں کی شادیاں بھی دیکھ لیتا تو اور مزہ آ جاتا، اور اگر وہ بھی دیکھنے کو مل جائے پھر چاہتا ہے کہ اگر میں پوتے پوتیوں کی بھی اولاد دیکھ لیتا تو اور مزہ آتا۔ مرنا ہی نہیں چاہتا انسان، جبکہ معلوم ہے کہ موت سے نجات نہیں ہے۔ تو انسان کی پہلی خواہش، یہ تمام انسانوں کی خواہش کی بات کر رہا ہوں، انسان کی پہلی خواہش اپنے وجود کے بارے میں ہے کہ انسان اپنے وجود کے بارے میں کچھ مزاج رکھتا ہے، جبکہ اس کو دنیا میں مکمل کرنا مشکل ہے یا کیا ہے، ناممکن ہے۔ آگے بڑھیے، انسان کی اگلی خواہش ہے اس وجود کو ضرورت پڑنے والی چیزوں کے بارے میں، اس وجود کو ضرورت پڑنے والی چیزوں کے بارے میں، یعنی ہمیں کھانا پینا ہمیشہ بہترین چاہیے، ہمیں رہنے کے لیے گھر ہمیشہ بہترین چاہیے، سواری کے لیے ہمیں سادن ہمیشہ بہترین چاہیے۔ یقین مانیں انسان کتنا ہی بہترین کھا رہا ہو لیکن وہ مطمئن نہیں ہے، مزید بہتر کھانے کی خواہش ابھی باقی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ مزید بہتر کی گنجائش ابھی باقی ہے۔ انسان کتنا ہی بہترین مکان اپنے لیے بنا لے تب بھی مزید بہتری کی گنجائش ابھی باقی رہتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر ایک ایسا گھر ہو جاتا اور اچھا ہوتا۔ بہرحال انسان کے پاس کتنی مہنگی گاڑی کیوں نہ ہو، آپ دیکھیں گے جو بڑے زیادہ مالدار لوگ ہیں ان کے پاس دنیا کی سب سے مہنگی گاڑیاں ہوں گی، تب بھی یہ بات کھائی جاتی ہے کہ میرے پاس صرف ایک ہے اور میرے فلاں کے پاس 4 5 5 40 50 50 ہیں، یعنی ابھی بھی اسے چین نہیں ہے، ابھی بھی مزید کی گنجائش باقی ہے۔ اگر آپ اور آگے بڑھیں گے تو انسان لباس کے بارے میں کتنا ہی بہترین لباس پہن لے، مزید بہتری کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ یاد رہے دنیا میں انسان کو ایسا کھانا مل جائے کہ مزید کی گنجائش ختم ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ دنیا میں انسان کو ایسی رہائش مل جائے کہ مزید کی گنجائش ختم ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ دنیا میں انسان کو ایسی سہولتیں مل جائیں جس کے بعد مزید کی گنجائش نہ رہے، یعنی وہاں چل کے انسان، آپ کو پتہ ہے جب انسان بہت معمولی سی حیثیت کا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے سماج میں کہ بس تھوڑا سا کما کے ایک گھر بنا لوں 2 کمرے کا، اس کے بعد تو میں کسی طرف جھانکوں گا بھی نہیں، اور جیسی 2 کمرے کا گھر بن جائے اس کے بعد ارے یہ تو کر لیا میں نے، اب اس کو یوں سجا لوں یوں کر لوں، اس کے بعد ایک زمین اور خرید لوں، بچے 2-4 ہیں، تھوڑا سا یہاں بھی مکان بنا، تھوڑا، کبھی مزید کی گنجائش ختم نہیں ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق، جب انسان کی عمر بڑھتی ہے تو اس کے ساتھ 2 چیزیں جوان ہوتی جاتی ہیں، ایک مال کی خواہش اور ایک عمر کی خواہش جوان ہوتی جاتی ہیں۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور آگے بڑھیں، پہلی خواہش انسان کی وجود کے بارے میں ہے، دوسری خواہش انسان کی وجود کی ضروریات کے بارے میں، تیسری خواہش انسان کی نفسانی خواہشات کے بارے میں، تیسری خواہش انسان کی نفسانی خواہشات کے بارے میں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہ مکمل جوڑا چاہتا ہے، وہ مکمل جوڑا چاہتا ہے، اور دنیا میں کتنا ہی بہترین مرد، کتنی ہی کمتر عورت کو کیوں نہ مل جائے، وہ عورت اپنے مرد کے اندر
تمام خوبیوں کے باوجود کوئی نہ کوئی کمی، آپ فلاں ہیں، آپ فلاں ہیں، آپ فلاں ہیں، سب اپنی جگہ، لیکن ذرا سا یہ اور بہتر ہوتا تو مزہ آ جاتا۔ بس میرے کمال نہیں ہے، اور کتنا ہی کمتر مرد کو کتنی ہی شاندار بیوی کیوں نہیں مل جائے، پھر بھی بیگم آپ عالمہ ہیں، فاضلہ ہیں، سلیقہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، ذرا سا یہ اگر اور ہو جاتا نا تو بس اتنی سی کمی آپ کے اندر ہے، اگر یہ ہو جاتا، اور اگر وہ ٹھیک بھی ہو جائے تو کوئی اور چیز نظر آ جائے گی۔ بہرحال نہ کمال ادھر ہے نہ کمال ادھر ہے۔ یہ انسان کی تیسری خواہش ہے کہ وہ مکمل جوڑا چاہتا ہے، جبکہ آسان لفظوں میں کہوں تو مکمل جوڑا ملنا دنیا میں ممکن نہیں۔ اگر کوئی ایسی خواہش کر رہا ہے تو بالکل ایسی ہی خواہش ہے جیسے انسان ہمیشہ زندہ رہنے کی خواہش کر رہا ہے، جبکہ وہ ممکن نہیں ہے۔ اور آگے بڑھیں، چوتھی خواہش پھر سے میں یاد دلا دوں، میں دنیا کے تمام انسانوں کی خواہشات بتا رہا ہوں، مسلمانوں کی نہیں، اور وہ خواہش بتا رہا ہوں جو مشترک ہے، جو تمام انسانوں کے اندر پائی جاتی ہے، میں وہ خواہش بتا رہا ہوں۔ چوتھی خواہش انسان کی یہ ہے کہ انسان اپنی سب سے بہترین حالت پر ہمیشہ برقرار رہنا چاہتا ہے۔ انسان اپنی سب سے بہترین حالت پر ہمیشہ، شاید یہ بات نہیں سمجھ میں آئی، اصل میں ایسا ہے کہ اگر کوئی کاروباری ہے اور بہتر سیزن آ گیا تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ سیزن ختم ہو جائے، بلکہ یہ چاہتا ہے یہ سیزن، ہاں، اگر انسان عمر کے سب سے مکمل پڑاؤ میں بالکل جوان، تندرست اور مضبوط ہو گیا تو وہ چاہتا ہے وہ اسی طرح ہمیشہ باقی رہے، کبھی اس سے کمزور نہ ہو۔ بات سمجھ رہے؟ اگر انسان کو موسم ایسا مل جائے کہ نہ سردی ہو نہ گرمی ہو تو انسان چاہتا ہے ایسا ہی موسم ہمیشہ رہے، اس سے نہ گرمی بڑھے نہ سردی۔ یعنی انسان کی چوتھی خواہش، یہ میں نے صرف ترتیب دی ہے، ایسا نہیں ہے کہ کہیں کتاب میں لکھا ہو۔ انسان کی اگلی خواہش یہ ہے کہ انسان سب سے بہترین حالت پر برقرار رہنا چاہتا ہے، اسے بدلنا نہیں چاہتا، جبکہ یہ بھی ممکن نہیں ہے، کبھی ممکن نہیں ہے انسان کے لیے کہ انسان ایک حالت پر برقرار رہے۔ قرآن مجید کہتا ہے سورہ آل عمران کے اندر، تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ایام کو اسی طرح ہم لوگوں کے درمیان گردش کرتے رہتے ہیں، زمانے کو اسی طرح پھراتے رہتے ہیں، آج انسان اوپر ہے کل نیچے آ جاتا ہے، کل کوئی نیچے ہے، آج ایک حالت پر انسان برقرار نہیں رہ سکتا۔ انسان کی اگلی خواہش یہ ہے، میرے حساب سے پانچویں خواہش یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر کسی طرح کی پابندی نہیں چاہتا۔ انسان اپنے اوپر کسی طرح کی پابندی نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ 1000 پابندی انسان برداشت کر لے، لیکن اس کے دل کو کھٹکھٹائیں کہ بھائی کوئی پابندی، اگر ہر سب کچھ اپنی مرضی سے کرنے کو ملے تو مزہ ہی آ جائے۔ یعنی انسان کسی طرح کی پابندی نہیں چاہتا۔ یہ 5 خواہشات میں نے بتائی، ممکن ہے کہ تلاش کریں تو شاید اور مل جائے، لیکن میں اتنے ہی پر اپنی بات پوری کر دینا چاہوں گا۔ اب دیکھیں کہ میں آپ کو بتانا کیا چاہتا ہوں۔ میں یاد دلا دوں، دوبارہ دوہرا دوں، دنیا کے تمام انسانوں کی مشترک خواہش، یعنی ایسی خواہش جو ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے، وہ میرے حساب سے کتنی ہے؟ 5۔ پہلی خواہش انسان کے وجود کے بارے میں، دوسری خواہش انسان کے وجود کو ضرورت پڑنے والی چیزوں کے بارے میں، تیسری خواہش انسان کی نفسیاتی خواہشات، نفسانی خواہشات پوری کرنے والی چیز کے بارے میں، یعنی جوڑے کے بارے میں، چوتھی خواہش انسان کی یہ ہے کہ وہ بہترین حالت پر ہمیشہ برقرار رہے، اور پانچویں خواہش انسان کی یہ ہے کہ اس کے اوپر کسی طرح کی کوئی پابندی نہ ہو۔ اب میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ سوال یہ ہے کہ خواہش اور پسند، اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اگر آپ پسند کی بات کریں تو ایک گھر میں ایک ماں باپ سے پیدا ہونے والے 5 بچوں کی پسند ایک جیسی نہیں ہوتی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ایک ماں باپ سے، ایک نطفے سے پیدا ہونے والے 5 بچوں کی پسند ایک جیسی
لیکن خواہشات تمام دنیا کے انسانوں کی ایک جیسی ہیں. تو کیا یہ اتفاق ہے یا اللہ تعالی نے پلان کر کے انسان کے اندر یہ خواہش رکھی؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ اتفاق ہے؟ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا. دنیا کے تمام انسانوں کی خواہشات ایک جیسی ہوں، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے نصارہ ہو، چاہے یہود ہو، چاہے مجوسی ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو. دنیا کے تمام انسانوں کی خواہشات مشترک اور ایک جیسی ہونا یہ اتفاق تو نہیں ہو سکتا. اللہ تعالی نے یہ خواہشات انسان کے اندر با ارادہ رکھے ہیں اور اس کے پیچھے ایک عظیم ترین مقصد ہے. اس کے پیچھے ایک عظیم ترین مقصد ہے. آگے بڑھیں. یہ پہلا سوال میرا تھا کہ تمام انسانوں کی خواہشات ایک جیسی ہونا یہ اتفاق نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کا با ارادہ عمل ہے یہ. اور آگے بڑھیں. تمام انسانوں کے اندر یہ سیم خواہش کیسے آئی؟ اگر مجھ سے یہ سوال پوچھا جائے، میرے پاس یہ جواب ہوگا کہ دنیا کے تمام انسان ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں. سب سے پہلے جو ہمارے ماں باپ تھے ان کی جو خواہشات تھیں وہی ان کے بچوں میں منتقل ہوتی چلی گئیں. یہ تو ان کے بچے بعد میں دین دھرم میں بٹ گئے نا. تو دنیا کے تمام انسانوں کے اولین ماں باپ کون تھے؟ آدم اور حوا علیہ السلام تھے. ان دونوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا اور پیدا فرمایا دنیا کے لیے، لیکن انہیں دنیا میں بھیجنے کے بجائے کہاں رکھ دیا؟ کہاں رکھ دیا؟ جنت میں. کبھی آپ نے غور کیا؟ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں زمین میں نائب بنانا چاہتا ہوں. اور جب بنا چکے سجدہ کروا دیا، اس کے بعد کہتے ہیں قُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم آپ اور آپ کی بیوی کہاں ٹھہر جائیں؟ تو کیوں جنت میں ٹھہر جائیں؟ دنیا کے لیے بنے تھے، ہو گیا، پروسیجر کمپلیٹ ہو گیا، بناوٹ مکمل ہو گئی، اب انہیں کہاں بھیجا جانا چاہیے تھا؟ دنیا. دراصل دنیا کی زندگی ہی نہیں ہے. دنیا کی زندگی تو وہ گھر حاصل کرنے کے لیے دستاویز جمع کرنے کی ایک جگہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا علیہ السلام کو پہلے وہاں رکھا جہاں کے لیے ہمیں بنایا گیا، جہاں کے لیے ہمیں بنایا گیا وہاں رکھا. اگر آدم اور حوا علیہ السلام ڈائریکٹ دنیا میں آ جاتے اور آنے کے بعد ان سے کہا جاتا کہ آپ نمازیں پڑھیں، آپ روزے رکھیں، آپ فلاں نہیں کریں، فلاں کریں، یہ نہیں کریں، وہ کریں، آپ کو بدلے میں جنت ملے گی. کون سی جنت؟ کیسی جنت؟ کس کو جنت کہتے ہیں؟ ہوتی کیا ہے یہ چیز؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں رکھا، جتنے دن رکھنا چاہا، جتنا وقت رکھنا چاہا. جنت کی ساری نعمتوں سے وہ محظوظ ہوئے، لطف اندوز ہوئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے کے مطابق انہیں کہاں بھیجا؟ دنیا میں بھیجا. اور یہ کہا کہ آپ اور آپ کی اولاد ہماری طرف سے ہدایتیں آئیں گی، جو بھی ہدایت کی اتباع کرے گا ان پر کوئی خوف، کوئی غم نہیں ہوگا. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. آپ زمین میں جائیں، ہماری طرف سے ہدایتیں آئیں گی، جو بھی ہدایت کی اتباع کرے گا ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، یعنی انہیں ان کا گھر واپس مل جائے. تو جنت ہمارا گھر ہے. جنت، اگر ہم یہ کہہ سکیں کہ جنت ہمارے باپ کا گھر ہے، بس ہمیں وہاں سے نکال کر ایک ذمہ داری دی گئی کہ تمہارے کاغذات مکمل نہیں تھے، کاغذات پورے کر کے آؤ، تمہیں تمہارے باپ کا گھر واپس مل جائے گا. تو ہم یہاں دستاویز جمع کرنے کے لیے آئے ہیں، کاغذات جمع کرنے کے لیے آئے ہیں. اور کاغذات یہ ہیں کہ بالغ ہونے سے لے کر موت تک اللہ کی فرما برداری کا سرٹیفکیٹ جمع کر کے لے جائیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ بالغ ہونے سے لے کر مرنے تک اللہ کی فرما برداری کی سند جمع کر کے لے جائیں. یہی دستاویز ہے، یہی کاغذات ہیں. اسی کے بدلے پر ہمیں کیا مل جائیں گے؟ انشاءاللہ ہمارے باپ کا گھر ہمیں واپس مل جائے گا. اور یاد رہے، ایک شخص کو کسی کا گھر خریدنا ہے، بہت دھیان سے سنیں، ایک شخص کو کسی کا گھر خریدنا ہے تو وہ اتنا زور نہیں لگائے گا. اور ایک شخص کا اپنا گھر بک جائے کسی وجہ سے
اور وہ ٹھان لے کہ مجھے میرا گھر واپس پانا ہے، تو پھر اس کی محنت کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جنت کسی اور کا گھر نہیں ہے جو محنت کر کے ہمیں حاصل کرنا ہے، ہمارے باپ کا گھر ہے، ہمیں نکالا گیا ہے، اور یہ کہہ کر نکالا گیا ہے کہ آپ کو یہ کر کے آنا ہے تو دوبارہ، تو ہمیں اپنا گھر واپس پانا ہے، تو ایڑی چوٹی کا زور لگا کر ہم کیوں دستاویز جمع نہیں کرتے، کیوں کاغذات جمع نہیں کرتے؟ اب آئیے میں آپ کو اصل بات کی طرف لے چلوں۔ میں نے خواہشات بتائیں، دنیا کے تمام انسانوں کی خواہشات ایک جیسی ہیں، اور وہ ساری خواہشات ایسی ہیں جو دنیا میں پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ تو جو خواہشات دنیا میں پوری ہو ہی نہیں سکتی، وہ خواہشات انسان کے اندر ڈالی کیسی؟ کس نے ڈالی؟ کیوں ڈالی؟ اس لیے ڈالی کہ وہ تمام خواہشات جو آج انسان کے دل و دماغ پر چھائی ہوئی ہیں، وہ ساری خواہشات پوری ہونے کی ایک جگہ ہے جس کو ہم آسان لفظوں میں جنت کہتے ہیں، جس کو ہم آسان لفظوں میں، وہاں یہ ساری خواہشات کیا ہوں گی؟ صرف پوری ہوں گی نہیں، یقیناً پوری ہوں گی۔ دنیا کا ہر انسان ہمیشہ جوان رہنا چاہتا ہے نا، جنت میں کوئی بوڑھا ہوگا؟ تو یہ خواہش یہاں کے لیے ہے کب؟ یہ تو ہمارے ذہن میں ڈالی گئی ہے، وہاں انسان ہمیشہ جوان رہے گا۔ کس نے حدیث نہیں پڑھی ہے کہ 33 سال کی عمر کا مرد جنت میں داخل کیا جائے گا اور کبھی اس کی عمر نہیں بڑھے گی؟ دانت جھڑیں گے جنت میں، بال جھڑیں گے، جھریاں پڑیں گی جسم میں، توانائی اور طاقت ختم ہوگی؟ نہیں۔ اور یہ جو شیونگ کرتے کرتے پریشان ہیں، یا ہم سنبھالتے سنبھالتے پریشان ہیں، یہ چیز ہوگی جنت میں؟ نہیں۔ خواہش ہوتی ہے انسان کی، یہ آتے کیوں ہیں؟ نہیں آتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ خواہش ہے انسان کی، لیکن یہاں پوری نہیں ہو سکتی۔ کہاں ہوں گی؟ وہاں داڑھی نہیں ہوں گی، غیر ضروری کوئی بال وہاں نہیں ہوں گے۔ تو یہ ساری خواہش دنیا کے ہر انسان کے اندر موجود ہے، لیکن یہ ساری خواہش یہاں نہیں، وہاں پوری ہوں گی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ میں نے بتایا کہ انسان کی سب سے بڑی خواہش، جانتے بوجھتے کہ وہ کبھی مرنا نہیں چاہتا ہے، یہاں پوری ہو سکتی ہے، اور وہاں کبھی نہیں مرے گا انسان۔ یہ خواہش یہاں لیے گھوم رہا ہے، یہاں کے لیے ہے کبھی؟ یہ تو وہاں کے لیے کہ جیسی جنت اور جہنم کے فیصلے ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ موت کو مینڈے کی شکل میں جنت اور جہنم کے درمیان لا کر پہچان کروائے گا اور ذبح کروا دے گا۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں اور جہنمیوں سے پوچھے گا، جانتے ہو یہ کون ہے؟ سبھی کہیں گے ہاں جانتے ہیں، یہ موت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں، کاٹ ڈالو اس کو، ذبح کر دو اس کو۔ موت کو اس دن ذبح کر دیا جائے گا، اور جنتیوں سے کہا جائے گا رہو جنت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے، اب تم یہاں سے نہیں نکالے جاؤ گے، اور تم جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہو، اب تم یہاں سے۔ تو ہمیشہ زندہ رہنے کی خواہش یہاں لیے گھوم رہے ہیں، ہوگی پوری، گھبرائے نہیں، پوری ہوگی، لیکن یہاں کہاں پوری ہوگی؟ ہاں، میں نے اگلی خواہش بتائی تھی کہ وجود کو ضرورت پڑنے والی چیزیں، وجود کو ضرورت پڑنے والی ایک ایک چیز آپ دیکھیں کہ دنیا میں کچھ بھی حاصل ہو جائے ہمارا جی نہیں بھرتا، مزید کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ اور جب انسان جنت میں جائے گا تو جنت میں جنتیوں کے کھانے کا ذکر کریں تو صرف کھانے کے ذکر پر ایک خطبہ دیا جا سکتا ہے، میں صرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ عربی میں کھانا کو طعام کہتے ہیں، عربی میں کھانا کو طعام کہتے ہیں۔ حیرانی ہوگی کہ مکمل قرآن میں جنتیوں کے کھانے کو کہیں طعام نہیں کہا گیا، جنتیوں کے کھانے کو پورے قرآن میں کہیں طعام، جہنمیوں کے کھانے کو کہا گیا لیس لہم طعام الا من ضریع، کانٹے دار درخت کے سوا ان کا کوئی کھانا نہیں۔ تو جہنمیوں کے کھانے کو کھانا کہا گیا، اور جنتیوں کے کھانے کو قرآن میں کہیں کھانا نہیں کہا گیا، اس لیے کہ طعام اس کھانا کو کہتے ہیں جو بھوک مٹانے کے لیے کھائی جائے، کمزوری دور کرنے کے لیے کھائی جائے، طاقت حاصل کرنے کے لیے کھائی جائے۔ اور جنت میں انسان کو بھوک لگے گی نہیں، کمزوری ہوگی نہیں، طاقت حاصل کرنے کی ضرورت پڑے گی نہیں۔ جنت میں جنتی صرف مزے لینے کے لیے کھائیں گے، جس طرح ہم ضرورت کا کھانا کھانے کے بعد کچھ ڈرائی فروٹ اور کچھ ڈیزرٹ اور کچھ چیزیں مزے لینے کے لیے کھاتے ہیں، وہاں سارا کھانا ہی مزے لینے کے لیے ہوگا، بھوک تو لگنی نہیں ہے، پیاس تو لگنی نہیں ہے، کوئی بھی ضرورت کا کھانا وہاں جنتیوں کو کھانے کی ضرورت نہیں، اس لیے طعام فواکہ، لحم طیر،
مما یشتہون، اس طرح کی چیزیں بتائی گئی کہ ثمرات کھاؤ گے، فواکہ کھاؤ گے، گوشت کھاؤ گے، پرندے کے گوشت ہوں گے، فلاں فلاں، یہ کہا، طعام نہیں کہا گیا۔ پھر وہاں کوئی خواہش باقی رہے گی؟ نہیں رہے گی، بات نہیں باقی رہے گی، کیونکہ مزید بہتر کی گنجائش ہی نہیں ہوگی، اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا۔ لباس کے بارے میں اگر آپ سننا چاہیں، جنتیوں کے لباس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ متعدد لباس پہننے کے باوجود ان کے جسم کے پنڈلیوں کا گودا نظر آ رہا ہوگا۔ یہ جنتی خواتین کے لباس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اساور اور استبرق اور اس طرح کی چیزیں، یعنی قیمتی سے قیمتی ریشم اور ایٹلس اور اس طرح کی چیزوں کے لباس وہاں جنتیوں کو پہنائے جائیں گے، جس سے بہتر لباس کی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی۔ زیورات پہنائے جائیں گے، اعضائے وضو تک زیورات پہنائے جائیں گے، اور کیا زیورات ہوں گے، کیا زیورات ہوں گے۔ اور رہنے کے مکانات، رہنے کے جنت میں رہنے کے جو مکانات ہوں گے، سب سے اخیر میں جنت میں داخل ہونے والا، سب سے اخیر میں جنت میں داخل ہونے والا 10 دنیا کے برابر پراپرٹی کا مالک ہوگا جنت میں۔ کتنی دنیا کے برابر؟ 10 دنیا کے برابر۔ تفصیل طلب چیزیں ہیں، تفصیل نہیں بتا سکتا میں، لیکن سب سے اخیر میں جنت میں داخل ہونے والا 10 دنیا کے برابر پراپرٹی کا مالک ہوگا جنت میں۔ سب سے اعلیٰ مقام رکھنے والے کا تو اب سوچیے ہی مت۔ اس کے بعد کسی اور بلڈنگ، مکان اور حویلی اور کوٹھی کی خواہش باقی رہے گی؟ تو یہ سب خواہشات یہاں پوری نہیں ہو سکتی اور وہاں ادھوری نہیں رہ سکتی، وہاں پوری ہوں گی اور یقیناً پوری ہوں گی۔ جوڑے کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ یہاں تو کوئی جوڑا کمال کا ہوتا ہی نہیں ہے، وہاں ہر وہ چیز جو کمی کہلائی جا سکتی ہو وہ ہمارے اندر سے نکال کر پھر ہمیں جنت میں ڈالا جائے گا۔ جنتیوں کے بارے میں سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، دلوں میں جو بھی کدورت اور تنگیاں ہیں سب ہم کھینچ کے باہر نکال لیں گے، پھر جنت میں ڈالیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ساری کمیاں انسان کے اندر سے نکال لی جائیں گی پھر جنت میں۔ اور خواتین کے بارے میں، دنیا کی خواتین جو جنت میں جانے والی ہوں گی، ان کے بارے میں سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا وَأَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم انہیں دوبارہ سے پیدا کریں گے، بس احساس ہوگا، روح یہی ہے، آپ پہچان جاؤ گے کہ ہاں یہ میری بیوی ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میری فلاں ہے، لیکن پروڈکشن یہ والا نہیں ہوگا۔ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، ہم انہیں دوبارہ سے پیدا کریں گے، اور تاکید کے ساتھ، فعل اور مصدر کی تاکید کے ساتھ، یعنی ہم انہیں بہت اچھی طرح دوبارہ بنائیں گے۔ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، پھر انہیں ہم کنواریاں بنا دیں گے، عُرُبًا وَأَتْرَابًا، شوہروں کی ہم عمر بھی بنا دیں گے اور شوہروں سے بہت زیادہ محبت کرنے والی بھی بنا دیں گے۔ پھر میاں آپ کے اندر یہ کمی، یہ جملہ ہی نہیں نکلے گا ان کے منہ سے، یہ والا سافٹ ویئر ہی ان کے اندر سے نکال دیا جائے گا۔ کبھی وہ کہہ نہیں سکتی کہ آپ کے اندر یہ کمی، یہ کمی، یہ رہ گئی، یہ رہ گئی، نہیں۔ تو مکمل جوڑا دنیا میں مل سکتا ہے؟ نہیں، دنیا میں جو ہے اسی سے خوش رہ کر گزر بسر کر لیں اور وہاں کی تیاری کریں، کیونکہ مکمل جوڑا کہاں مل سکتا ہے؟ چوتھی خواہش میں نے انسان کی بتائی تھی کہ انسان بہترین حالت پر برقرار رہنا چاہتا ہے۔ جنت میں انسان داخل ہونے کے بعد سب سے بہترین حالت میں رکھا جائے گا، پھر وہ حالت کبھی تبدیل ہوگی نہیں، کبھی تبدیل، نہ جنت کی کسی نعمت میں کمی آئے گی، نہ جنتی کی کسی نعمت میں کمی آئے گی، نہ ان کے جوڑوں میں کمی آئے گی۔ یعنی میاں اور بیوی جس طرح جنت میں رہیں گے، آج ہم نے شادی کی، 6 مہینے 8 مہینے سال بھر ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت، اس کے بعد بالکل عام سی زندگی شروع ہو جاتی۔ جنت میں ایسی تبدیلی نہیں آنے والی، وہاں ہمیشہ جنتیوں کے جوڑے، چاہے مرد کے لیے عورت ہوں یا عورت کے لیے مرد ہوں، وہ پہلے دن کے جوڑے کی طرح ہوں گے ہمیشہ۔ یعنی تبدیلی، سب سے بہترین حالت پر ہمیشہ جنتی برقرار رہیں گے۔ وہ خواہش ہم یہاں لیے بیٹھے، یہاں تو ممکن ہی نہیں ہے، یہاں تو ممکن ہی نہیں ہے اور وہاں ناممکن نہیں ہے۔
ہمیشہ جوان رہے گا، ہمیشہ کنواری رہیں گی، ہمیشہ وہ ایک جیسی رہیں گی، اور ہمیشہ مرد اتنا ہی طاقتور رہے گا، اور پھر جنت کا موسم ہمیشہ معتدل اور خوشگوار رہے گا، نہ سردی نہ گرمی. یہاں چاہتے ہیں آپ. پھر جنت کی نعمتیں، بالا خانے، یہ ساری چیزیں لازوال ہوں گی، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوں. آخری چیز میں نے کہا تھا کہ انسان پابندی نہیں چاہتا ہے. جنت میں کوئی پابندی نہیں ہوگی، کوئی پابندی نہیں ہوگی. سورہ حمیم سجدہ کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. فرشتے کہیں گے ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے، اب آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے اس جنت میں ہر وہ چیز ہے جو تمہارا نفس چاہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے ہر وہ چیز ہے جس کا تم مطالبہ کرو. جو مانگو وہ ملے گا، جو چاہو وہ ملے گا. کوئی روک ٹوک، کسی طرح کی پابندی کے بنا پابندی کی زندگی چاہتے ہیں نا ہر کوئی. کہاں ملے گی؟ جنت میں ملے گی. اب میرا آپ سے ایک سوال ہے. ہر انسان کی خواہش ایک جیسی، ہر انسان کی وہ خواہش دنیا میں کسی کی پوری نہیں ہو سکتی. پوری کائنات مل کر کوشش کر لے، ایک آدمی کو بوڑھا ہونے سے نہیں بچا سکتا. پوری کائنات مل کر کوشش کر لے، ایک آدمی کو مرنے سے نہیں بچا سکتا. مطلب یہ کہ سب کی خواہش ایک جیسی، اور کسی کی خواہش دنیا میں پوری اور جنت میں یقیناً پوری ہوگی. اور اتنا یقین ہے کہ ساری باتیں قرآن اور حدیث میں واضح طور پر بتائی گئی. اب بتائیے، میں، آپ، کوئی کافر، کوئی یہود، کوئی نصارہ، کوئی مجوسی، ہم میں سے کوئی بھی، ہم جنت کے لیے بنے ہیں یا دنیا کے لیے؟ کہاں کے لیے بنے؟ ذرا بلند آواز سے کہیے، ہم بنے کہاں کے لیے؟ اب اندر جھانکیے کہ تیاری کہاں کی چل رہی ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ بھائی ہماری خواہشات دنیا کی زندگی سے میچ ہی نہیں کرتی ہیں، تو ہم دنیا کی زندگی کے لیے بنے کب؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ یا تو آپ اپنے ذہنوں سے ان خواہشات کو نکالیے. ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے ذہن سے یہ خواہشات نکال لیں. اگر ہماری خواہشات دنیا کی زندگی سے میچ ہی نہیں کرتی ہیں تو ہم دنیا کے لیے بنے کب ہیں محترم؟ ہم تو بنے جنت کے لیے ہے. یہ ہماری نادانی ہے کہ ہم اپنی منزل سے بھٹک گئے. ہم اپنی منزل سے، کیونکہ ہماری ساری خواہش جنت کی زندگی سے میچ کرتی ہیں، لہذا ہم دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے، ہم جنت کے لیے بنائے گئے. بات سمجھ رہے ہیں؟ دنیا کے بارے میں شیخ کتنا ٹائم لیا جیسے 10 ہو گئے. چلیے ایک اور پہلو میں اسی کو مکمل کرنے کے لیے جوڑوں. میں نے بتایا کہ دنیا کی زندگی کے لیے ہم بنے ہی نہیں. ہم کہاں کے لیے بنے؟ جنت کے لیے بنے. دنیا کی زندگی کے بارے میں جو ہم نے غلطیاں کی ہیں، اگر میں ان غلطیوں کو کم کر کے دکھانا چاہوں تو میرے خیال سے ہم نے 3 جگہ پر غلطی کی. کتنی جگہوں پر؟ کس کے بارے میں؟ دنیا کی زندگی کے بارے. دنیا کی زندگی کے بارے میں ہم نے 3 جگہ پر غلطی کی ہے. سب سے پہلی جگہ، دنیا، یہ جو باتیں ہیں یہ بہت دھیان سے سنیں، میں مثال سے سمجھاؤں گا. میری کوشش ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ جو میرے ذہن میں ایک فکر ہے وہ میں آپ کے ذہن میں ڈال دوں. یہی میری تقریر ہے، یہی خطاب ہے، اور یہی میرا انداز ہمیشہ رہتا ہے. تو بہرحال دنیا کے بارے میں پہلی غلط فہمی ہماری یہ ہے کہ دنیا جینے کی جگہ نہیں ہے، جینے کی تیاری کرنے کی جگہ ہے. ہم نے اسے جینے کی جگہ سمجھ لیا. پہلی غلطی ہم سے یہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جینے کی جگہ الگ ہوتی ہے، جینے کی تیاری کی جگہ الگ ہوتی ہے. تیاری والا ذہن جب انسان کا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اور جینے والا ذہن جب ہوتا ہے تب کیا ہوتا ہے، اب میں آپ کو سمجھا دوں. ایک آدمی کمانے کے لیے سعودی گیا ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ 2 سال 3 سال 5 سال 10 سال وہ سعودی میں رہے گا. جتنے سال بھی وہ وہاں رہے گا نا، وہاں اس کی سوچ جینے والی نہیں ہے.
جینے کی تیاری کرنے والی. وہ سوچ رہا ہے کہ 10 سال میں یہاں رہوں گا, اچھے خاصے پیسے جمع کروں گا, دیش میں جا کر گھر بناؤں گا, بزنس کروں گا, شادی کروں گا اور پھر جیوں گا. یعنی ابھی میں جی نہیں رہا ہوں, ابھی میں جینے کی کیا کر رہا ہوں. ہاں, جب وہ جینے کی تیاری کر رہے ہیں نا, تو کیا کھایا فرق نہیں پڑتا, کہاں سوئے فرق نہیں پڑتا, مالک نے کیا سنا دیا فرق نہیں پڑتا ہے, کس نے ڈانٹ دیا فرق نہیں پڑتا ہے, دھوپ کتنی تیز ہے فرق نہیں پڑتا, بارش کیسی فرق نہیں پڑتا. کب؟ جب آپ کی سوچ یہ ہو کہ میں جی کب رہا ہوں, میں تو جینے کی. لیکن جب آپ جی رہے ہیں تب دھوپ بھی فرق ڈالتی ہے, کھانا بھی فرق ڈالتا ہے, لباس بھی فرق ڈالتا ہے, سب کچھ. یہ کھانا کون کھائے گا, یہ تو میں نہیں کھا سکتا. اب آپ جی رہے ہیں. اگر آپ ایسا کرنے لگے ہیں تو آپ یقین مانیں, ہمارے شیخ کو پتا ہوگا, ہم مئو کے مدرسے میں پڑھتے تھے, جامعہ عالیہ میں پڑھتے تھے. ہمارے مدرسے میں ہمیں کھانے کے نام پر ایک روٹی دی جاتی تھی جس کے سائیڈ سے روٹی بالکل کچی ہوتی تھی. ہم روٹی کو 4 فولڈ کرتے تھے اور سائیڈ سے توڑ کر مجموعاً رکھ دیتے تھے, کیونکہ اسے ہم ہضم نہیں کر سکتے تھے, وہ بالکل کچا آٹا ہوتا تھا. ایک پیالی تھی ماپ کی, اس پیالی کی ماپ سے ہمیں دال ملتی تھی, اور اس سے تھوڑی بڑی ایک پیالی تھی, اس کے ماپ سے کٹوری چاول ملتی تھی. ایک کٹوری چاول, ایک روٹی اور ایک پیالی دال. آپ کا پیٹ کتنا بڑا ہے آپ جانو, بھرے تو نہیں بھرے تو, بچ جائے تو غنیمت, اور اتنا ہوتا تھا کہ مجال ہے کہ کسی کا بھی بچ جائے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں کبھی نہیں لگا کہ ہمیں کھانا نہیں مل رہا ہے, کیونکہ ہم وہاں کبھی یہ سوچتے ہی نہیں تھے کہ ہم جی رہے ہیں. پڑھ رہے تھے نا, ہمارا ذہن کیا تھا, ہم جینے کی تیاری کر رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ آج اگر ایک وقت وہی کھانا ہمارے سامنے رکھ دیا جائے تو میں خود اپنے بارے میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج میں وہی کھانا ایک وقت نہیں کھا سکتا, کیونکہ آج میں جی رہا ہوں اور اس وقت میں جینے کی تیاری کر رہا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے ہاسٹل میں ایک 16x20 کا ایک کمرہ تھا, 16 بچے رہتے تھے, صندوقیں اور بستر لگا کے اسی میں رہتے تھے, اور 16 بچے, لائٹ ہے تو ہے, نہیں ہے تو نہیں ہے, انتظامات ہیں تو ہیں نہیں, رہ رہے تھے آرام سے, فرش پہ سو رہے ہیں, کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. اور آج اگر بستر ہے اور تکیہ نہیں ہے تو نیند نہیں آتی, جی رہے ہیں. اس وقت جی نہیں رہے تھے, اس وقت تو تیاری کر رہے تھے, کہاں پڑے رہتے تھے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا. یہ فرق ہے جینے میں اور جینے کی. دنیا جینے کی جگہ نہیں ہے, دنیا جینے کی تیاری کی جگہ. جینا کہاں ہے ہمیں؟ جنت میں جینا ہے. وہاں اتنی سی کمی ہوگی تو آپ شکایت کرنا اللہ تعالیٰ سے, انشاءاللہ موقع نہیں ملے گا وہاں شکایت کا. لیکن جو یہاں جینے لگا اسے وہاں زندگی نہیں ملے گی, اور جو یہاں جینے کی تیاری کر کے چلا گیا وہی کامیاب ہے اور وہی عقل مند ہے. غلطی یہاں ہو گئی کہ ہم نے اسے جینے کی جگہ سمجھ لیا, تبھی تو ساری سہولتیں ہمیں مکمل چاہیے. صحابہ دنیا کو جینے کی جگہ نہیں مانتے تھے, جینے کی تیاری کی جگہ مانتے تھے. لباس کیسا ہے فرق ہی نہیں پڑتا, کھانا کیا ہے فرق ہی نہیں پڑتا, گھر کیسا ہے فرق ہی نہیں پڑتا, کون کیا سوچ رہا ہے فرق ہی نہیں پڑتا. یہاں تو ہر چیز پر فرق پڑتا ہے, کیونکہ ہم جینے لگے نا. تیاری کب کر رہے ہیں؟ یقین مانیں, جو لوگ نارمل ویزا پر سعودی عرب جاتے ہیں, وہاں سے آنے کے بعد وہ اپنی اصل حالت کسی کو نہیں بتاتے, کیونکہ ہمیں تو لگتا ہے کہ وہ ریال چھاپ رہے ہیں. جس طرح کی زندگی ان کی وہاں گزری ہوتی ہے وہ صرف وہی جانتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن وہ کبھی نہیں بتانا چاہتے اور برداشت بھی کر لیتے ہیں, اس لیے کہ بھائی مل رہا ہے, جائیں گے تو اچھی زندگی جئیں گے انشاءاللہ. تو پہلی غلطی ہم سے یہ ہوئی کہ ہم نے اسے جینے کی جگہ مان لیا, جبکہ یہ جینے کی جگہ نہیں ہے. یہ جینے کی تیاری کی جگہ, یہاں جینے کی تیاری کیا جائے. دوسری غلطی ہم سے یہ ہوئی کہ ہم نے دنیا کو منزل سمجھ لیا جبکہ یہ سفر ہے. ہم نے اسے منزل سمجھ لیا جبکہ دنیا منزل نہیں ہے, بلکہ صحیح بخاری کی وہ حدیث سب کو یاد ہوگی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا تھا, کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. ابن عمر, آپ دنیا میں اس طرح زندگی گزاریں گویا کہ آپ کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے, اجنبی ہیں آپ. او عابر سبیل, یا راستہ چلتے ہوئے مسافر ہیں آپ.
یعنی مسافر یا اجنبی کی طرح آپ زندگی گزار دیں، زندگی کو آپ منزل نہ سمجھیں، کیا سمجھیں؟ سفر سمجھیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اسی حدیث میں ہے کہ انہیں ایک صبح مل جاتی تو شام کا انتظار نہیں کرتے، اور اگر ایک شام مل جاتی تو صبح کا انتظار نہیں کرتے۔ یہ ان کی زندگی تھی۔ تو ہم نے اسے منزل سمجھ، جب ہم نے منزل سمجھ لیا، اسی لیے اس کے بعد کی منزل پر ہماری نگاہ ہٹ گئی۔ سمجھ رہے ہیں؟ یاد رہے، انسان کو اگر رامپور سے دہلی جانا ہے اور اس کی منزل اگر دہلی ہے تو دہلی پہنچنے تک وہ کس میں ہے؟ سفر میں ہے، اور اس کی نگاہ دہلی پر ہے۔ لیکن اگر درمیان میں امروہہ میں وہ رک گیا تو اب اس کی نگاہ یہیں ٹک گئی تو دہلی اس کی نگاہ سے اوجھل ہو گیا۔ تو ہم نے دنیا کو منزل مان لیا، اسی لیے اصل منزل سے ہماری نگاہ ہٹ گئی یا فوکس کم ہو گیا۔ ہماری تیاری، جتنی تیاری ہم آخرت کے لیے کر رہے ہیں، بہت اچھے دینداروں کو بھی آپ دیکھیں کہ وہ جتنی تیاری آخرت کے لیے کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ تیاری وہ دنیا کے لیے کریں۔ کیوں؟ اسی کو منزل جو سمجھ بیٹھے۔ تھوڑا بہت اگر تصور باقی بھی ہے، جیسے میں نے امروہہ دلی کی مثال دی، ہاں 2 دن امروہہ رک کے جانا ہے دلی، تھوڑا تصور ہے، جب جائیں گے جب دیکھیں گے، ابھی تو یہاں مزے کرو۔ تو لوگوں نے دنیا کو منزل مان لیا اور ساری تیاری یہیں کے لیے کرنے لگے۔ آخرت کے بارے میں اللہ نے کسی کو تھوڑی سی توفیق بھی دی ہے تو وہ بھی جتنی آخرت کی تیاری کر رہا ہے اس سے کہیں زیادہ وہ دنیا کی تیاری میں لگا ہوا ہے۔ آخری چیز جو ہم دنیا کو سمجھنے میں غلطی کر بیٹھے وہ یہ کہ دنیا خواہش کرنے کی جگہ تھی، خواہش پوری کرنے کی جگہ نہیں۔ دنیا خواہش کرنے کی جگہ تھی، خواہش پوری کرنے کی جگہ نہیں۔ ہم اسے خواہش پوری کرنے کی جگہ سمجھ بیٹھے۔ یاد رہے، اگر انسان خواہش نہ کرے، بہت دھیان سے سن لیں، اگر انسان خواہش نہ کرے تو وہ کام چور اور سست بن جاتا ہے۔ بغیر خواہش کے کوئی محنت کر ہی نہیں سکتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک آدمی کے اندر اگر خواہش نہیں ہے تو پھر وہ کچھ بھی نہیں کرتا۔ مجھے کچھ چاہیے نہیں، میں کیا کروں کر کے، کوئی 2 نوالا کھلا دے بس میری زندگی گزر گئی۔ خواہش کے بنا محنت نہیں ہو سکتی۔ ایک بات سمجھیں، ایک آدمی نے اپنے بچے کو کسی انٹرنیشنل اسکول میں ایڈمیشن کروا دیا اور اس سے یہ کہا کہ بیٹا یہاں پر آپ پڑھائی کر کے آپ مکمل کر لیں، پھر آپ کو لیکچرار کی، پروفیسر کی، ڈین وغیرہ کی نوکری ملے گی، آپ کو 2 لاکھ روپے 3 لاکھ روپے سیلری ملے گی۔ اب بچے نے پڑھنے کے دنوں میں خواہشات کری کائے کی کہ مجھے لیکچرار بننا ہے، مجھے فلاں بننا ہے، مجھے فلاں، یہ خواہش کی۔ تو اس خواہش نے اس کو ابھارا جی توڑ محنت کرنے۔ اگر وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو محنت کرے گا۔ 50 بچے اسکول میں ایک کلاس سے باہر نکالیں اور آپ ان سے پوچھیں تجھے کیا بننا ہے، 40 کو پتہ ہی نہیں اسے کیا بننا ہے، تو وہ پڑھیں گے کیسے؟ خواہش کے بنا محنت ہی ممکن نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بنا خواہش کے محنت نہیں ممکن ہے۔ اکثر بچوں کا کوئی ویژن نہیں ہوتا، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہیں پڑھ کے کرنا کیا ہے، بس انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ ہمارے امی ابا ہمیں مار پیٹ کر پڑھنے بھیجتے ہیں، ہمیں جانا ہے اور کلاس کا ٹائم پورا کر کے جیسی چھٹی کی گھنٹی بجے سر پر دوڑ کے گھر آنا ہے، اتنا پتا ہے انہیں۔ بس ہمارے امی ابا پڑھا رہے ہیں اس لیے میں پڑھ رہا ہوں، یہ پتا ہے، کیوں پڑھ رہا ہوں یہ پتا۔ اگر اس کو ایک خواہش دے دی جائے کہ آپ کو یہ کرنا ہے، ہم کسی کو عالم دین بنانا چاہتے ہیں، مدرسے میں بھیج دیا، ہم انہیں یہ نہیں کہیں کہ آپ ایک اچھے عالم بن جاؤ گے، تقریریں کرتے پھرو گے، مقبولیت ملے گی، فلاں ملے گی۔ آپ ان سے یہ کہو کہ آپ دین کا ٹھوس علم حاصل کر کے آؤ، اور لوگ گمراہ ہیں، دین سے دور ہیں، انہیں اللہ کے راستے پر لگاؤ۔ ایک ایک آدمی کی تمہارے ذریعے اصلاح ہو گئی تو اس کی پوری زندگی کی نیکیوں کے برابر تجھے نیکی ملتی رہے گی۔ یہ خواہش دے کر آپ بھیجیں بچوں کو تاکہ اس خواہش کو حاصل کرنے کے لیے وہ محنت کریں۔ تو خواہش کے بنا محنت ممکن نہیں ہے۔ تو بچے خواہش کریں گے تب محنت کریں گے۔ ہم نے اس کو خواہش پوری کرنے کی جگہ مان لی اور محنت جو بھی کر رہے ہیں وہ یہی پوری کرے لے رہے ہیں۔ یہ خواہش کرنے کی جگہ تھی، ہمیں خواہش کرنا چاہیے تھی کہ اے اللہ مجھے میدان محشر میں داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال چاہیے، یہ میری خواہش ہے، یہ میری خواہش ہے۔ مجھے اپنی نیکیوں کا پلڑا بھاری کرانا ہے، یہ میری خواہش ہے۔ مجھے
14ویں رات کی چاند کی طرح روشن ہو کر پلسرات پار کرنا ہے، یہ میری خواہش ہے۔ جنت الفردوس میں جگہ حاصل کرنا ہے، یہ میری خواہش ہے۔ انبیاء اور انعام یافتہ لوگوں کے پڑوس میں جگہ پانی ہے، یہ میری خواہش ہے۔ اتنی بڑی بڑی خواہش کریں اور پھر ایک وقت کی نماز چھوڑ کر سو جائیں، آپ کی خواہش آپ کو جوتے مار کر اٹھائے گی کہ تجھے جنت الفردوس چاہیے اور نماز چھوڑ کے سو رکھا ہے، اٹھ اور جا کے نماز قائم کر۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو ہم خواہش کہاں کر رہے ہیں؟ ہم تو خواہش پوری کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ آج یہاں سے منگا کے کھانا ہے، آج یہ پہننا ہے، آج یہاں جانا ہے، آج وہ کرنا ہے، خواہش پوری کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ خواہش کرنے کی جگہ ہے۔ جتنی بڑی بڑی خواہش آپ یہاں کریں گے جنت کے بارے میں، اتنی زیادہ آپ جنت کی تیاری کر پائیں گے۔ کریں، بڑی بڑی خواہشیں کریں اور لگ جائیں تیاری میں۔ میں نے یہ درس صرف اس لیے رکھا تھا کہ رمضان میں جو لوگ سال بھر دیندار نہیں ہوتے ہیں وہ بھی دیندار بن جاتے ہیں۔ میں انہیں صرف محسوس کرانا چاہتا تھا کہ دین آپ کی ضرورت ہے، مسجد کی نہیں۔ بھائی آپ اسی کے لیے پیدا کیے گئے ہو، آپ دنیا کے لیے بنے ہی نہیں ہو، آپ تو جنت حاصل کرنے کے لیے بنے ہو۔ آپ کو سرٹیفکیٹ حاصل کرنی ہے اور وہ سرٹیفکیٹ یہی ہے کہ سال بھر، زندگی بھر، عمر بھر اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی عبادت کرتے چلے جائیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہی ہوئی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معاشرے میں جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا کرے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور ہو، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی صورت پیدا ہو، جو لوگ بھی فرما بردار ہیں اللہ ان کی فرما برداری کو قبول فرمائے، جو نافرمان ہیں اللہ انہیں توبہ کی توفیق نصیب کرے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔